میرا جو آج کا موضوع تھا وہ موضوع تو یہ تھا کہ میں آج آپ لوگوں کی صفائی کرتا اور ستھری صفائی کرتا کہ جس طرح ایک دھوبی اس کے پاس کپڑا جاتا ہے نا تو اس میں جب کوئی داغ رہ جاتا ہے تو پھر وہ دھوبی کو داغ رگڑ رگڑ کے نکالتا ہے۔ اس طرح میری کوشش تھی کہ آج کچھ داغ جو آپ کے ہیں وہ رگڑ رگڑ کے نکالے جائیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح کسی چھوٹے بچے کو انگلی سے پکڑ کے ڈائریکشن دی جاتی ہے نا، راستہ بتلایا جاتا ہے کہ تو نے آج اس راستے پہ جانا ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ حضرت صاحب نے بھی اس فقیر کی انگلی پکڑ کے بتایا کہ آج تو نے یہ بیان کرنا ہے۔ تو ہم سب کی بڑی محبوب، بڑی پرکشش، روحانی، ایمانی، وجدانی، بڑی پرسرور اور پرسکون کتاب یاد محبوب کہ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے۔ کیا خیال ہے آج یہ راز افشا نہ کریں، یہ راز نہ بتلاؤں کہ یہ لکھنے کا سبب کیا بنا ہے؟ میرے تیرے شیخ خواجہ یعقوب مصطفیٰ علیہ رحمہ، آپ جب عشق کے سمندر میں غوطہ زن تھے نا اور انوار و عشق کی بارش میں موج زن تھے، تو میاں محمد جی سرکار نے جب یہ دیکھا نا تو آپ نے عرض کی کہ حضور بند کھلا ہوا ہے، سمندر بہہ رہا ہے، موتی بکھر رہے ہیں، تو کیا خیال ہے اگر آپ اجازت دیں تو یہ موتی سمیٹ نہ لیے جائیں تاکہ آنے والے لوگوں کی، جب یہ موتی سمٹیں گے تو آنے والے لوگوں کی روح کی غذا کا اسباب بنیں گے، انہیں وجد کی کیفیت سے مالا مال کریں گے۔ اور پھر بے شک ایک شعر کو سرکار نے ایسے لکھا کہ جس طرح ہماری روحوں کو غذا ملتی ہے، تو پھر وہ سرکار نے وہ سارا معاملہ دیکھا تو انہوں نے بس یہ حضرت صاحب کے کہنے کی دیر تھی کہ حضور ہمیں اجازت دیں تاکہ جب یاد محبوب کا ایک شعر پڑھا جائے تو لوگوں کے دلوں میں عشق کا گلشن آباد ہو جائے، عشق کا باغ آباد ہو جائے، اور پھر اس کی مہک سے ان کی روحیں بھی تازہ ہو، ان کا تن بھی پاک ہو، من بھی پاک ہو، اور جس گلی کوچے سے وہ گزرے تو خوشبوئیں بکھیرتے جائیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ لگتا ہے کہ خواجہ یعقوب سے دربار سے ہو کے آئے اور عشق کے جام پی کے آئے۔ تو بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ حضرت صاحب نے اپنی قلم اٹھائی اور وہ موتی کاغذ پہ پرونا شروع کیے۔ حضرت صاحب نے وہ موتی کاغذ پہ پرونا شروع کیا اپنی قلم سے، اور میاں محمد جی سرکار نے اپنی زبان سے لوگوں کے دلوں پہ اتارنا شروع کیا۔ وہ موتی سمٹتے سمٹتے ایک ہار بنا، اور پھر وہ ہار لوگوں کے دلوں پہ سجایا گیا اور اسے یاد محبوب کا نام دیا گیا، پھر عشق کے وہ جام پلائے گئے۔ آج بھی آپ دیکھیں جو بھی یاد محبوب سے ایک شعر پڑھتا ہے لوگ مچل اٹھتے ہیں، تو یہ سارا کمال نہ تو نعت خاں کی زبان کا ہے اور نہ اس کے سر کا ہے، یہ سارا کمال میرے قبلہ عالم کے عشق اور درد کا ہے۔ تو آپ کیا لکھتے ہیں؟ اٹھی کعبہ خدا جانے تینوں میں چوریاں پاواں، اٹھی کعبہ خدا جانے تینوں میں چوریاں پاواں، دسی مینوں کدوں آوے میرے ول میرا پیارا اے، کنارے تے نہیں ملدے کسے نوں موتی عرفانی، کنارے تے نہیں ملدے کسے نوں موتی عرفانی،
سمندر وچ لگا ہوتا ایک یعقوب بارائے سمندر وچ لگا ہوتا ایک یعقوب بارائے. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سمندر میں ہر کوئی شخص غوطہ لگا سکتا ہے؟ ضبط کے بارے میں ہر شخص غوطہ لگا سکتا ہے یا سمندر کی تہہ تک کوئی جا سکتا ہے؟ کوئی نہیں جا سکتا. یہ دنیا کا سمندر ہے, ہم تو اس کی گہرائی تک نہیں جا سکتے. تو جو عشق کا سمندر ہے اس کی گہرائی پہ جانا اور پھر وہاں سے وہ انمول موتی چن کے لانا کتنے کمال کی بات ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی سمندر میں جب کوئی غوطہ لگاتا ہے تو کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کی ٹریننگ ہوئی ہوگی نا, یقیناً اس نے اس کی ترتیب لی ہوگی, سیکھا ہوگا. ٹریننگ کرتا ہے, وہ مشق کرتا ہے اس کی, پھر وہ غوطہ زن ہوتا ہے, پھر سمندر میں جاتا ہے اور وہاں سے موتی نکال کے لاتا ہے اور پھر وہ تحفے پیش کرتا ہے. تو ہمارے حضرت صاحب نے عشق کے سمندر میں غوطہ لگایا اور وہاں سے پھر انمول موتی اٹھائے اور یاد محبوب کی صورت میں وہ لا کے تو ہمیں تحفہ پیش کیا. اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم نے وہ موتی ضائع کرنے ہیں یا دل میں سجا کے رکھنے ہیں, اس پہ عمل کرنے ہیں, کیا کریں. تو یہ جو کتاب ہے یاد محبوب, اس کا تو نام ہی بڑا پیارا ہے کہ یار کی یاد, کہ ہمیشہ سرکار کی یاد میں رہنا, انہیں یاد کرتے. میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں, آپ دیکھیں کلام کا اثر کتنا ہوتا ہے. آپ یہ کتاب میرے سامنے پڑھی ہے, اب ایسا آپ نے ماشاءاللہ بیان فرمایا, آپ نے فرمایا کہ آپ اس منبر کے ہاتھ لگا کے, تو اب ہر شخص تو منبر کے پاس پہنچ بھی نہیں سکتا, تو یہ یاد محبوب تو ہر ایک کے پاس ہے. آپ کو بھی یہ بھی تجربہ کر کے دیکھیے, اسے ہاتھ میں اٹھائیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا باری تعالیٰ تیرے ولی کا یہ کلام ہے اور عشق کا کلام ہے, تو ہم اس کا واسطہ دیتے ہیں, ہماری فلاں مشکل حل ہو جائے. تو دیکھیے گا حل ہوتی ہے کہ نہیں. لیکن اب اگلی بات سنو, خالی یہ پڑھ لینا مقصد نہیں ہے. پیر تو تے مرید تیرا دعا شریعت لگ گئی ہے, حضرت صاحب نے بھی بیان کیا ہے نا. اس کا پڑھنا ہی خالی مقصد نہیں ہے ہمارا, اس پہ عمل بھی کرنا ہے. سرکار نے جو فرمایا اس پہ ہم نے عمل پیرا بھی ہونا ہے. آپ دیکھیں ایک ناگ ہوتا ہے, دیکھا ہوگا, سب کو پتا ہوگا, بل میں گھس جاتا ہے. یہ یاد محبوب اب کام کیا کرتی, میں آپ کو یہ بتلاتا ہوں. اگر وہ ناگ بل میں گھس جائے تو کیا خیال ہے آپ کا؟ اس بل میں ہاتھ ڈالو گے؟ مرنے والی بات ہے نا, کوئی بھی ذی شعور تو ہاتھ نہیں ڈالے گا اس میں. پتہ ہے کہ ہاتھ ڈالوں گا تو ناگ ڈس لے گا, اور ڈسے گا تو ہلاک ہو جاؤں گا, جان لے چلی جائے گی. تو پھر کیا خیال ہے, کیا کرتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ یار یہ تو بتلاؤ کہ یہ ناگ عاشق کس چیز کا ہے. تو پھر بتاتے ہیں کہ ناگ عاشق ہے دین کا. تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ بین بجانے والے کو بلایا جائے تاکہ وہ بین بجائے اور ناگ جھومتا جھومتا باہر آ جائے. تو کیونکہ وہ ناگ تو اس بین کا عاشق ہے, تو ہمارے اندر جو ناگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کا اہتمام کیا بین والے نے, اور ہمارے اندر جو ناگ بیٹھا ہوا ہے نا شیطان کی صورت میں, جو ہمارے اندر حسد, بغض, کینہ, چغلیوں کو بڑھاوا دیتے ہیں, جو ڈستی ہیں ہمیں اور ہمیں ڈس ڈس کے ہماری روح کو مردہ کر دیتی ہیں, وہ ناگ کیسے نکالا جائے. تو اس کا اہتمام یہ یاد محبوب کہ سرکار نے اس کی وہ بانسری بجائی ہے کہ جب یہ دل میں اترتی جاتی ہے اور ناگ اندر سے باہر نکلتا جاتا ہے, تو پھر وہاں فقط اور فقط اللہ اور اللہ کے حبیب کے جلوے رہ جاتے ہیں. تو یہ جو یاد محبوب ہے اس کا یہ کام ہے کہ دل کے اندر جو ناگ بیٹھا ہوا ہے نا وہ ناگ باہر نکالنا ہے. اور یہ آپ یاد محبوب پڑھا کریں, اسے پڑھیں بھی, اس پہ عمل بھی کریں. بس میری 10 منٹ کی ہی حاضری ہے. عرس پاک کا پیغام آپ نے سنا ہے, عرس پاک پہ آپ نے حاضر ہونا ہے, ہم نے بھی انشاءاللہ حاضر ہونا ہے. ہم نے بھی آنا ہے, اپنے شیخ کی خدمت کرنی ہے, اپنے یار کو دیکھنا ہے.
آپ نے بھی وہ کہتے ہیں نا کہ جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہے نذرانے کا نذرانہ. تو اپنی اپنی ہماری حالت دیکھیں، عاشق کی حسرت ہوتی ہے نا کہ یار کا دیدار ہو، شیخ کو دیکھا جائے، تو بس وہ مبارک گلیاں قریب قریب ہیں. تو اللہ کریم ہماری خدمت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ سب نے جو نیک خواہشات تمنا لے کے آنی ہے اللہ آپ کی وہ نیک خواہشات بھی پورا فرمائے. اور میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، نیت صاف رکھ کے آئیے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک تیر سے دو شکار کرنا، شکاری بننا ہے تو پھر اچھے والا شکاری بنے بندہ. ایک تیر سے دو شکار کیا کرنے ہیں کہ ہم نے پہلے مانگنے اللہ اور اللہ کے حبیب کا بیان، اور بعد میں دنیا ہمیں ویسے ہی جس طرح ویسا فرما رہے تھے نا کہ وہ جھونگے میں مل جائے گی. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نے ایک تیر سے دو شکار کرنے ہیں، شکاری اچھا بننا ہے. ہم نے شکار کیا کرنا ہے کہ مانگنا سرکار کو ہے، اور انشاءاللہ یہ دنیا جب ہم سرکار کے ہو جائیں گے دنیا کس کی ہوگی بھائی؟ دنیا تو آٹومیٹکلی ہمارے قدموں میں آ جائے گی جو سرکار کا. میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں، آخری بات ہے. آپ مجھے بتلائیں کہ آپ کو کسی دنیا دار سے محبت ہو جائے، کسی سے عشق ہو جائے، تو کیا خیال ہے وہ آپ کی عزت کا سبب بنے گا یا ذلالت کا سبب بنے گا؟ مجھے پتا چلے کہ فلاں شخص کو فلاں عورت سے محبت ہے، تو کیا خیال ہے میں اس کی عزت کروں گا یا اس کی رسوائی کروں گا؟ تمہیں پتا چلے کہ مجھے فلاں سے کسی سے محبت ہے، تو کیا خیال ہے تمہارا؟ میری عزت کرو گے کہ رسوائی ہوگی میری؟ آبویسلی رسوائی ہوگی. وجہ کیا کہ دنیا دار سے عشق کر بیٹھا ہوں، دنیا سے عشق کیا ہے. اور اگر وہی عشق آمنہ کے لال سے ہو تو کیا خیال ہے آپ کا؟ جب وہ عشق دنیا دار سے ہوگا تو یقیناً آپ رسوا ہوں گے، لیکن اگر اللہ اور اللہ کے حبیب سے ہوگا وہ عشق تو پھر آپ کو وہ پستیوں سے بھی بلندی پہ لے جائیں گے. مجھے بتلائیں نا ہماری عزت کیوں کرتے ہیں؟ سرکار کے عاشق اسی لیے کرتے ہیں نا، سرکار کی اس وجہ سے کیونکہ ہم نے عشق کیا ان سے. تو جب آپ نے مقام اگر چاہتے ہو تو پھر سرکار سے عشق کر کے دیکھو، تو پھر تمہیں اللہ مقام بھی دے گا. تو مانگنا پہلے سرکار کا عشق ہے، سرکار کا عشق مانگنا، دنیا تمہیں جھونگے میں مل جائے گی انشاءاللہ. اور اب ذرا کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور آپ نے تصورات اپنے شیخ کے کرنے ہیں، اور یہ تصور کرنا ہے جو پریشانیاں کسی کو گھر میں ظاہر ہے مصیبتیں ہیں. تو میں یہ سبق ہر جمعے آپ کو بتلاتا رہتا ہوں کہ گھر میں ذکر کیا کریں، لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کون کرتا ہے اور کون نہیں کرتا. کوئی بہت چند لوگ ہیں جو جا کے ذکر کرتے ہوں گے، لیکن خیر ہمارا کام ہے پیغام پہنچانا. جس طرح مؤذن کا کام ہوتا ہے اذان دینا، اس نے گھروں سے جا کے نمازی کو اٹھا کے نہیں لانا. ہماری ڈیوٹی اللہ کی ذات نے لگائی ہے، بزرگوں نے لگائی ہے، تو نے پیغام پہنچاتے رہنا ہے. تو وہ پیغام ہم نے پہنچاتے رہنا ہے. کسی نہ کسی دن تو اثر ہوگا تم لوگوں کو، کسی نہ کسی دن تو دل میں راسخ ہوگی نا بات. تو اب کھڑے ہوں، اپنے رب کو پکاریں، اللہ کا ذکر کریں. اللہ کریم ہم سب پہ اپنی رحمت فرمائے، اور اس ذکر کی برکت سے اللہ ہماری روحوں کو دبا نہ کرے. اللہ اپنے گھروں میں بھی کیجئے گا اور اپنی زبان پہ صدا جاری رکھے. اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے. یا